السلام علیکم ناظرین، میں حسام درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، گزرے دن جو تھا ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی، خاص طور پہ کے پی کے سی ایم جو ہے سہیل آفریدی صاحب کا، ان کا سندھ یاترا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے جو اپنی اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کے لیے جو، یا اپنی پارٹی کو موبلائز کرنے کے لیے جو انہوں نے سندھ کا دورہ کیا تھا، اس کے اوپر اس کے جو آفٹر شاکس جو تھے ہم اس کے اوپر آج ڈسکس کریں گے۔ کل جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی تھی اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو کہ پیپلز پارٹی جو کہ سندھ کے اندر جو اس وقت جن کی حکومت ہے، برسر اقتدار ہے، ان کے اوپر بہت سارے الزامات بھی آئے، لیکن کل کے پروگرام میں ہمارے جو تجزیہ کار تھے انہوں نے ببانگ دوہل کہہ رہے ہیں، یا بیسیکلی انہوں نے جو پوائنٹس جو تھے وہ سامنے رکھے وہ یہ تھے کہ کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ کا کسی دوسرے صوبے میں جا کے اس قسم کی سیاسی سرگرمیاں کو سر انجام دینا وہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر، اور جو کہ تحریک انصاف کے ہی حصے میں آیا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اس میں انیشیٹو جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ تحریک انصاف نے لیا۔ لیکن وہاں پہ مسائل کیا ہوئے، جہاں پہ ان کو ٹوپی، سندھی ٹوپی اور اجرک جو ہے وہ پیش کر کے باقاعدہ طور پہ ان کو جو ہے مہمان نوازی کی گئی، لیکن اس کے بعد کے جو مسائل ہوئے ان کے اوپر بھی ہم چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جہاں پہ پورا پاکستان جو ہے وہ کے پی کے اندر ہونے والی دہشت گردی سے پریشان تھا، لیکن یا بلکہ ہے بھی، لیکن کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ جس طرح نارمل طریقے سے ان چیزوں کو لے رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اور کے پی کی گورنمنٹ کی جانب سے اگر میں بات کرتا ہوں، سی ایم کے پی کے کی جانب سے جو بیان آیا باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو ہمراہی میں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو ریاست کو چاہیے کہ وہ اس کے ثبوت دے۔ ابھی بھی ثبوت وہ مانگ رہے ہیں، یہ ان کا بیان ہے۔ اور اسی بات پہ جب ایک پرائیویٹ چینل کے اوپر ایک اینکر نے جب سوال پوچھا تو شفیع جان صاحب جو کہ اسپوکس پرسن ہیں یا ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں گورنمنٹ کے یا سی ایم کے پی کے، تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اس بات کو ڈینائی کر دیا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ انہوں نے بات سے انکار کر دیا کہ اس قسم کا کوئی بیان کہیں سے آیا ہی نہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا لائیو پروگرام کے اندر، کہا کہ وہ کون سا بیان، کیسا بیان، کس نے وہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، سہیل آفریدی نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا، جبکہ ہم نے وہ پریس کانفرنس خود دیکھی جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہمراہی میں جو ہے وہ سہیل صاحب نے کی۔ اس کے بعد اپوزیشن لیڈر کی تقرری جو ہے اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق ہو گیا، یہ جو ایک چھوٹا سا لکونہ تھا وہ اس کو نکال دیا گیا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہرڈل جو تھی، قانونی لکونہ ہوگا لیکن قانون جو اس کے علاوہ جو پولیٹیکلی جو ہرڈل تھی اس کو بھی ریموو کر دیا گیا، اور جس کے بعد کچھ چیزیں جو سموتھ ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے جو بات کہی جا رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر تحریک انصاف نے 9 مئی دہرانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے صبر و تحمل سے کام لیا اور جس وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا، اس پہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد 2-3 چیزیں اور بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ کراچی کے اندر آج میئر کراچی نے یہ بات کہی کہ وہ ٹینکر مافیا کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہائیڈرنٹس جس سے کہ 30 کروڑ ماہانہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، اور وہ پانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں ٹوٹیوں کے ذریعے یا پائپ لائنز کے تھرو جو ہے وہ سپلائی کریں گے۔ ان تمام چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج سب سے پہلے جو ہے مجھے ویڈیو لائن پہ جوائن کیا ہے عارف عباسی صاحب نے۔ عارف عباسی صاحب تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ایکس جو ہے ممبر پروونشل اسمبلی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں کرنل سیف قریشی صاحب نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا ہے۔ کرنل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تجزیہ کار ہیں اور پاکستان کی سیاست کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دفاعی صلاحیتیں ہیں اس کے اوپر بھی کافی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے عارف عباسی صاحب سے بات کی جائے، کیونکہ موضوع جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہی بنتا ہے۔ کرنل صاحب، تو عباسی صاحب سب سے پہلے تو ہم اس کے اوپر آتے ہیں نا کہ جب پورے پاکستان کی جانب سے خاص طور پہ تحریک انصاف کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے ابھی 13 سال آپ کے پاس حکومت ہو چکی ہے، 14واں سال آپ کا چل رہا ہے تو ابھی تک شروع نہیں ہو سکا، تو آج جو ہے ایک دم ہی ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں باقاعدہ بتا دیا گیا کہ ہم جو ہے وہ جنوری 2026 میں پشاور سیف سٹی منصوبہ مکمل کر لیں گے 31 جنوری کو۔ تو سر کیا یہ پہلے سے کام ہو رہا تھا کہ یہ ابھی صرف ایک دم ہی جو ہے وہ پروجیکٹ ایوالو ہوا سر؟ یہ باسی صاحب میں تھا کچھ ہماری جب حکومت اس طرف آئی ہے وہ ہمارے آپ کو پتہ ہے بہت سارے معاملات تھے، وزیر اعلیٰ صاحب بھی زیادہ تر باقی معاملات میں الجھے رہے، تو ابھی ان کو تو آئے ہوئے تھوڑے عرصے ہوا ہے
اپنا وزیر اعلیٰ صاحب کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی ضروری چیز ہے اور یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. جی جی بالکل. کیونکہ یہ پبلک سیکورٹی کا مسئلہ ہے. تو آپ ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگی، بٹ وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ جیسے اسلام آباد میں یا پنجاب میں جب چیز ایسی ہوتی ہے تو کیمرے بند ہو جاتے ہیں، فوٹو نہیں ملتے. ان شاء اللہ یہ ایک بڑی کمپریہنسو اور پبلک سیفٹی کو مد نظر رکھ کے بہت زبردست پروجیکٹ ہوگا اور یہ عوام کی بہترین موقع ہے. ٹھیک ہو، آپ کا پوائنٹ آ گیا. کرن صاحب کہنا تو نہیں چاہیے، چلیں دیر آئے درست آئے، بہت اچھا کام انہوں نے کیا. یہ ابھی سیف سٹی جو ہے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا پشاور میں جو ہے، اس کے علاوہ ٹانک میں، بنو میں، لکی مروت میں، یعنی کہ وہ تمام وہ علاقے جو کہ زیادہ سینسٹیو ہیں اس کے اوپر. تو ابھی جس طرح عرف عباسی صاحب نے بات کی ہے، اگر میں اسی بات کو آگے لے کے چلوں تو سر جیسے جتنے بھی پروجیکٹس تھے، خاص طور پہ اگر میں دیکھتا ہوں تو وہ جس کو پنجاب کے اندر جنگلہ بس سسٹم کہا جاتا تھا، وہاں پہ ریپڈ بس سسٹم آپ کا آیا. تو پہلے تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ یار ہم اس کو اتنے میں کر لیں گے، اور اب اگر ہم دیکھتے ہیں ابھی گزرے 2 دن پہلے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ 95-96 ارب سے اوپر کا پروجیکٹ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کام چل رہا ہے. تو سر کہیں خدا نہ خواستہ یہ کام یہیں پہ بھی تو نہیں ہو سکے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جب پاکستان اس وقت چاروں اطراف سے خطرات میں گرا ہوا ہے، جی بالکل، اور خطرات کی نیچر یہ ہے کہ انڈیا سے سندور 1 ہو چکا ہے، سندور 2 جاری اور ساری ود ان پاکستان ان دی شیک آف دہشت گردی، پراکسی وار. ٹھیک. اور یہ ان کے انڈین چیف کی لیٹسٹ پریس کانفرنس میں بھی کور کیا انہوں نے، جہاں انہوں نے ادھر ادھر کی اور ماری ہیں، مگر اس میں سب سے بڑی چیز انہوں نے یہ جو انڈیکیٹ کی ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں ان کے ساتھ تعاون کرنے والے اور ان کی پاکستان کو توڑنے کی سازش میں پورا حصہ ڈالنے والے ایلیمنٹس ہمارے میں موجود ہیں. بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ اس قسم کی جب کہ ملک کو ٹوٹل یکجہتی کی اور ٹوٹل یونٹی کی اور ٹوٹل سلامتی کی ضرورت ہے، اس وقت ہمارے میں سے کچھ لوگ دشمن سے رابطے میں رہیں اور دشمن ان کو ایکسپلائٹ کرے، ان کو مس انفارم کر کے یا ان کو مس گائیڈ کر کے. اور جب نہ صرف یہ ہو بلکہ فل فلیج جنگ پاکستان پہ لگائی جائے، مسلط کی جائے اور چاروں طرف سے کی جائے. آپ سوچیں کہ ایک دن میں کوئی ایسا دن گزرتا نہیں جس میں کوئی ڈزن کے لگ بھگ اٹیکس نہیں ہوتے. بالکل. اور اٹیکس وہ پوری ریکی کے بعد، پوری تیاری کے بعد، اور ان کے پراپر ٹرین کمانڈو آتے ہیں. یہ صرف طالبان ہی نہیں ہے، اس میں آپ کو انڈین فیکٹر نظر آتا ہے، اس میں آپ کو امریکن اسلحہ نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک. اس میں آپ کو وہ واقعات نظر آتے ہیں کہ جو روتھلیس کلنگ ہے. بالکل. آپ پبلک سکول سے شروع ہو جائیں، جی، آپ جعفر ایکسپریس پہ چلے جائیں، آپ اس کے بعد جتنے بھی واقع ہو رہے ہیں، میں آج کے واقعہ 3 عرض کر دیتا ہوں. ٹانک کے اندر، بالکل سر، دوسرا کل بھی ہوا سر. جی بالکل. دوسرا واقعہ لکی مروت، بالکل. تیسرا واقعہ اورکزئی، بالکل، جس میں ایس ایچ او فوت ہو گیا. بالکل سر، وہ تو مقتلاً گاڑی اڑا دی سر. جی میں یہ گزارش یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جتنے ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم سے زیادہ یہ ہمارے دوست عارف بھائی اس سے، بلکہ ساری پی ٹی آئی. ہم نہیں کہتے کہ یہ لوگ غدار ہیں، حالانکہ جنگ کے اندر کوئی بھی بندہ جو آپ کو اس قسم کے احتجاج کرے، دشمن کی آواز بنے، آپ سے ثبوت مانگے. یار ہم نے تو ہر قبرستان بھر دیا ہے شہیدوں سے. آپ ذرا جا کے پوٹھوار کے اور باقی علاقے جو کہ جن میں سے فوج کے لوگ زیادہ آتے ہیں، تو دیکھیے انہیں تو قبرستان ایسا کوئی نہیں جس میں پاکستان کا جھنڈا، بالکل ایسے، اور گھر ایسا کوئی نہیں جس کے والدین یہ نہ کہتے ہوں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. چاہے ان سے ثبوت مانگے، آپ ادھر نہ جائیں، آپ پوٹھوار میں نہ جائیں، آپ کے پی کے اندر جو شہداء ہیں ان سے پوچھیں ان کے کہ شہیدوں نے کس دلیری سے اور کس جانفسانی سے اپنی جان دی اور کس مشن میں دی. صحیح. اور آیا وہ جو جن کے خلاف وہ لڑے وہ کسی ذاتی مفاد کے لیے لڑے؟ صحیح. وہ یا فوج کے کمانڈر ان چیف سے لے کے نیچے تک کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے، کوئی وراثت میں ہم نے یہ ملک اپنے بعد کسی اور کو دے جانا ہے؟ یہ تو نہیں ہونا. سیاسی پارٹیوں میں وراثت ہوگی، بالکل ٹھیک ہے سر، ان کے مفاد ہوتے ہیں،
وہ آپس میں تعاون بھی کرتے ہیں, وہ آپس میں مل جل کے کولیشن بھی بناتے ہیں. بات یہ کہ سیاسی پارٹیاں 1950 آنورڈ اس سارے عمل سے گزر چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. سر میرا جو تھا سر یہ کہ یہ جو اس وقت جو سسٹم یہ بنا رہے ہیں سیف سٹی جو بنا رہے ہیں سر, یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے. جی اچھا پروجیکٹ ہے. جیسا عباسی صاحب نے بھی کہا کہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. بہت دیر کی مہربان تھے ان کو, ابھی یہ 30واں کرنے ہو رہا ہے اور اس میں ہزارہ شہید ہو چکے ہیں اور 75,000 آپریشن ہو چکے ہیں. 75,159 اتنے آپریشن ہو چکے ہیں. تو یہ چلو پھر بھی واٹ ایور اٹ از قابل تعریف ہے اور واٹس ایور. مگر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب یہ سیف سٹی کے کیمرے لگا رہے ہیں جی تو یہ کوئی جگہ ایسی نہ چھوڑے جہاں پھر بم بلاسٹ ہو تو کور نہ ہو ایریا. صحیح ٹھیک وہ بے شک بنو کی کنٹونمنٹ ہے, وہ جو ٹارگٹ تو سب کو پتا ہے کدھر بالکل ایسے جو سافٹ ٹارگٹ سب. نہ صرف یہ بلکہ بارڈر کی جو سمگلنگ کے روٹس ہیں جدھر سے آرمامنٹ آ رہے ہیں وہ بھی خچروں پہ آ رہے ہیں, وہ نہیں بند ہوتا, ان کو بھی کور کرے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا عباسی صاحب دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب ہو رہا ہے. لیکن سر اس کے اندر جو دو تین چیزیں جو ایسی اس کے اندر ہو سکتی ہیں, کیا جو سب سے پہلا بڑا فیکٹر جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ کیا واقعی یہ ایک پراپر طریقے سے اس کو ڈیزائن کر کے کیا گیا, کیونکہ ابھی انہوں نے کہا کہ کرک ٹانک اور شمالی وزیرستان کے جو ہے نا ابھی اس کا PC-1 تیار ہوا ہے, یعنی کہ ان کا بھی PC-1 تیار ہوا ہے, اور بلکہ یہ دوسری سائڈ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 31 جنوری کو یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو سر یہ تھوڑا سا کنٹروڈکشن ہے سر, اس کو ہم کس طرح ریکٹیفائی کر سکتے ہیں سر؟ نہیں دیکھیں, اس کی تین حصے ہوتے ہیں, ایک فائنانس کا ہوتا ہے, ایک ٹیکنیکل ہوتا ہے اور ایک پرفارمنس پروسیس. جی بالکل سر. سب سے پہلے آپ ٹیکنیکلی چیزوں کو کرتے ہیں, اس کے بعد فائنانس کے پاس جاتے ہیں, اس کا بجٹ بنتا ہے اور پھر پرفارمنس پروسیس ٹینڈرنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو دو پروسیس جو ہے جو ٹیکنیکل ایویلویشن جو ہے یا جو ٹیکنیکلی لوگوں کو دیکھنا ہے وہ دیکھ چکے ہیں, میرا خیال اس کی فائنانس بھی ہو چکی ہے. اب اس کا ٹینڈرنگ پروسیس ہے تو اس میں زیادہ کمرشل انکم ہے, اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, لیکن ہوگا یہ انشاءاللہ بڑا کمپریٹ, یہ صرف پرمنٹ ہی نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہوگا. اچھا سر اس کے اندر جو مجھ تک جو یعنی کہ جو میڈیا تک جو انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق سر 84 FR کیمراز ہیں, ANPR 84 FR 376 GS کیمرے, 5 تھرمل کیمرے اور 80 باڈی کیم. اس سے سر پورے کے پورے پشاور, سر کیا یہ اس سے پورے کا پورا پشاور جو ہے وہ کور ہو جائے گا سر اتنی تھوڑی قلیل تعداد میں سر؟ یہ جب ٹیکنیکل لوگ کام کرتے ہیں فیزیبلٹی بناتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ مجھے تو ٹیکنیکلی بہت زیادہ پتہ نہیں ہے, بٹ میرا جو راؤں اداروں میں, کیونکہ RDA میں میں نے ایڈ کیا کافی عرصہ, راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی تو اس میں یہ چیزیں ہوتی تھی. اس میں کافی کمپریہنسو طریقے سے یہ چیزیں ٹیکنیکل ٹیم دیکھتی ہے اور ساری چیزیں اس میں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ کور کی جاتی ہیں. تو میں آپ کو پہلے بتاؤں یہ 8 مطلب کہ بہترین کوالٹی کی چیز ہوگی, ساری ہماری ضروریات پوری کرے گی. چلے سر, میں تو میری کیا بس سر ہر پاکستان کی خواہش ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی حصہ جو ہے, کوئی بھی جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ کسی طرح سے بھی پرابلم نہ ہو اور وہ سارے کا سارا سیف ہو. اس کے اوپر ہر قسم کے جو ایشوز ہیں, اور خاص طور پہ جس طرح بھی کرنا صاحب نے بھی بات کی ہے کہ بہت سارے ہمارے ایسے ایریاز ہیں جن کے اوپر ہمیں چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑے گا, ہمیں ان ایریاز کے اوپر بھی کیمراز لگانے پڑیں گے جہاں پہ جو صرف فٹ موومنٹ ہو رہی ہے کرنا صاحب, کیونکہ بہت ساری جگہ تو ایسی ہے جہاں پہ چلے ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں وہاں سے گاڑی کا راستہ ہے, ہلکی گاڑی کا, وزنی گاڑی کا, موٹر بائک کا, اس کو تو خیر ایک چیز ہے, لیکن جو صرف فٹ سے جو آپ بائی فٹ جو ہے آپ جو موومنٹ ہے آپ اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر اسی چیز کو اگر میں آگے لے کے چلتا ہوں عباسی صاحب, اس سے پہلے سر میں انٹروڈیوس کروا دوں ہمیں جو ابھی اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے نعیم کریم صاحب نے. نعیم کریم صاحب جو بلوچستان سے ان کا تعلق اور نیشنل اسمبلی کے جو ہے یہ کینڈیڈیٹ بھی رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. نعیم کریم صاحب آپ کو اسٹوڈیو میں بہت بہت سر خوش آمدید. اس میں اسی چیز کو عباسی صاحب یہ سارے مسائل تو ہو گئے, ہم نے اپنے انٹرنلی ایشوز کو بھی سولو کر لیا, لیکن سر یہ جو ایشو جس کے اوپر بیسیکلی ابھی کرنل صاحب نے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ اپنا ایک پوائنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو لائٹن کیا ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے بڑا کلیئر کہہ دیا سلمان اکرم راجہ صاحب کی ساتھ بیٹھ کے کہ جی افغانستان کی سرزمین اگر پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے
سر ریاست جو ہے وہ ثبوت دے. سر کیا ابھی بھی کوئی ثبوت کی کمی ہے سر؟ نہیں میں نہیں سمجھتا. جو پاکستان کا دشمن ہے, پاکستانی قوم کا دشمن ہے, چاہے انڈیا ہے چاہے افغانستان ہے, چاہے آستینوں کے ساتھ میں کچھ ہمارے دشمن ممالک بھی ہیں, تو ہمیں افغانستان کے لیے تو کم از کم کسی کسی کو ثبوت نہیں چاہیے. اگر وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بات کہی ہے ثبوت کری ہے یا پتہ نہیں ان کا مقصد کیا تو نہیں کہنی چاہیے تھی. ہمیں کوئی ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے 1979 سے لے کے آج تک آپ پچھلے 45-50 سال سے بھگت گئے, تو اب ہم اتنا زیادہ اس میں نقصان اٹھا چکے ہیں کہ اب ہمیں دوبارہ کسی قسم کی کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے. 40 سال ہم نے ان کو پالا ہے, ان کی خدمت کی ہے, ان کی 2 نیشنل یہاں پہ تو پھر انہوں نے جا کے انڈیا کی گود میں بیٹھ کے یا پاکستان کے ساتھ وہی ہو گیا جب ہمیں پاکستان کے وقت تک انہوں نے پاکستان کو ایکسپٹ بھی نہیں کیا تھا. ہمیں کسی خوش فہمی نہیں کرنا چاہیے, وہ ہمیں دشمن سمجھتی ہو, پھر اب وقت کہ ہم بھی انہیں اپنا دشمن سمجھیں. ٹھیک ہو گیا. نعیم کریم صاحب, نعیم سنگھ گروی صاحب, ابھی تو جس طرح عارف عباسی صاحب نے کہا اور بڑا انہوں نے کلیئرلی یہ بات کہی ہے کہ اس قسم کا بیان نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنی پارٹی کے اس پولیٹیکل پارٹی کے سیکٹری کے ساتھ یا جنرل سیکٹری کے ساتھ, سلمان اکرم راجہ صاحب کی میں بات کرتا ہوں, کہ وہ باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ باقی ممالک جو کہ افغانستان کے بارڈر پہ موجود ہے ان کو تو کوئی شکایت نہیں آ رہی, لیکن سر اگر میں دیکھتا ہوں تو سر آذربائیجان کا سر پرابلم ہے, ترکمانستان کا سر مسئلہ چل رہا ہے, چائنا کے وہاں پہ جو عوام اس کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں, ایران کے اندر سر ان کے جو مسائل چل رہے ہیں وہ بارڈر کے ساتھ جو آپ کے سامنے ہیں. تو لیکن سہیل افریدی صاحب کو یہ کیا انہوں نے معصومیت میں یہ بات کر دی ہے یا کوئی تھوڑی معلومات تھوڑی کوئی ناقص تھی ان کے پاس؟ نہیں, معلومات نہیں, صحیح لاجیکل بات ہے, کوئی ایسی بنتی نہیں ہے بات. ہمیں دیکھیں اپنے بارڈر کو دیکھنا ہے, ہمیں باقی ملکوں کے ساتھ تو کنسرن ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے, اور جو ہم نے افغانستان کے لیے کیا وہ باقی شاید ملکوں نے نہیں کیا, آپ کو پتا ہے. جی بالکل. اگر ہم آج بات کریں کہ ہمارے عباسی صاحب نے بھی کہا, انہوں نے کہا 1980 سے لے کے اب تک جو ہے ہمارے بارڈرز ہمیشہ ان کے لیے کھلے رہے ہیں, ان کی تجارت ہمارے ساتھ چلتی رہی ہے, ہماری ان کے ساتھ چلتی رہی ہے, ہر طور پہ ان کو ہم نے کوشش کی ہے کہ سپورٹ کریں, ان کو اکوموڈیٹ کریں. تو باقی ملکوں نے تو یہ نہیں کیا جو ہم نے کیا ان کے ساتھ. تو اب اس موقع پہ آ کے اگر یہ بات کریں کہ جی باقی ملکوں کے ساتھ حالات نہیں ہے, تو باقی ملکوں کے ساتھ ایسے حالات کبھی رہے بھی نہیں. باقی ملکوں نے ایسی سپورٹ بھی کبھی نہیں کی افغانستان کو جتنی ہم نے کی. ریفوجیز دیکھنے کسی اور ملک کے اندر ہیں, آپ پتہ بھی دیکھنے کتنے رہ گئے اور کس طرح کر رہے ہیں, اس کے اوپر سارے بزنس کے اندر ہم نے لیا ہوا ہے. کبھی ہم نے ان کو فورسفلی نہیں کیا کہ جی آپ چلے جائیں. اب تھوڑا سا جب ہمارے اپنے حالات خراب ہوئے ہیں اور انوالومنٹ ہوئی ہے ادھر سے بہت زیادہ افغانستان سے ثبوت کے ساتھ ہوئی ہے, تب ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ریفوجیز آئیں اپنے گھروں کو چلے جائیں اور بڑے پیسفلی چلے جائیں. تو وہ اس کے لیے پلان کیا. ادروائز تو باقی ملکوں کے ساتھ کمپیریزن ہمارا بنتا ہی نہیں. کمپیریزن تو ایپل ورسز ایپل ہوتا ہے, تو وہ کمپیریزن ہے ہی نہیں ہمارا یہاں. بالکل ٹھیک ہو گیا. کرنل صاحب سر اس پہ ذرا تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے سر, کہ جس ابھی اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی کہ یہ جو انہوں نے بات کہی ہے سر, کیا یہ واقعی اگنورنس میں کہی ہے یا پولیٹیکل پوائنٹ سکور کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ شرارت میں کہی ہے. اتنی بڑی بات ایک وزیر اعلیٰ منہ سے نکال دے جس میں ملک کی سلامتی کے اوپر ڈائریکٹ اور ہماری نیت کے اوپر, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم جتنا دہشت گردی کے آپریشن پچھلے 3 دہائیوں سے بھگت رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے تھے, فراڈ ہی تھے. خدا کا خوف. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے لوگ کس پوسٹ پہ کتنے لوگ حملہ کرتے ہیں, کتنے پکڑے جاتے ہیں, کتنے چاہیے ان کو پروف کہ ایک ایک بندہ جیل میں ان کو ملوا دیتا ہوں. وہ خود بولے گا کہ کس نے پلان کیا. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہو گیا. عباسی صاحب یہ تو خیر چلے ہے سو ہے. میرا سر اس کے اندر ایک چھوٹا سا کوشچن سر یہ ہے کہ جیسے کل بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے پروگرام میں اور ایک تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر صحافی تھے, ان کی جانب سے ایک کوشچن تھا. وہی کوشچن سر میں آپ کے لیے پٹ کرتا ہوں کیونکہ کل جو تحریک انصاف کے دوست تھے وہ تو اس کو خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے, کہ وادی تیرا میں سر ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا اور وادی تیرا کے اندر کچھ نہیں کافی گاؤں جو ہے ان کو خالی بھی کروا لیا گیا یا ان کو آرڈر دے دیا گیا کہ آپ اس کو خالی کر دیں کیونکہ ہم اس کو یہاں پہ اپنا آپریشن شروع کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں, ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن جو ہے ابھی نعیم کریم صاحب نے بھی, بلکہ آپ نے خود بھی جو ہے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا اور کرنل صاحب نے تو بڑا کلیئرلی جو ہے ان چیزوں کے بارے میں بتایا. سر صوبے کے اندر آپریشن سٹارٹ ہو رہا ہے, گاؤں وہاں سے خالی ہو رہے ہیں اور چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پولیٹیکلی موومنٹ سر سٹارٹ کر رہا ہے, وہ بھی دوسرے صوبے میں جا کے. سر نہیں, پولیٹیکلی جو ہے نا وہ تو اس کا رائٹ ہے, وہ کوئی بھی ہم سے چھین سکتا. آئینی قانونی آتا ہے کہ پاکستانی جہاں تک وادی تیرا کا تعلق ہے, دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے سب کے لیے جو بھی پاکستان میں رہتے ہیں,
کہ ہمارے لیے سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے لوگوں کی سلامتی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی کا تحفظ ہے. تیرہ میں اگر مطلب ہے کہ مقامی لوگوں کو اعتماد سے لے کے ان کو کم سے کم تکلیف ہو, ان کی فیملی میں کے بچے ہیں, بچوں کی ایجوکیشن ہے, باقی کاروبار ہے, تو اس طرح کا اگر کوئی مطلب دشمن عناصر وہاں ہے یا وہاں بیٹھ کے باقی علاقوں میں گڑبڑ کرتے تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ان کے خلاف ایکشن نہ دیا جائے. بات یہ ہے کہ مقامی آبادی ہے ان کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اعتماد میں لے کے یہ کوشش زیادہ جب مقامی لوگ آن بورڈ میں. تو ہمارا تو یہی ہے کہ مقامی لوگ آن بورڈ ہوتے ہیں, جو بھی انفارمیشن ہے یا ضرورت ہے کہ یہاں لوگ گڑبڑ کریں تو ان کا صفائی بہت ضروری ہے. یہ آپ سب کے مفاد میں اس کو سیاسی مسئلہ بنانے ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہو. نعیم صاحب سر اس پر تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا. سر کیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کا قانونی اور سیاسی ہر قسم کا حق ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل موومنٹ کو کرے. سر ایک صوبے کے اندر پرابلم ہے سر, آپ بھی تو ایک انتہائی شورش زدہ صوبے سے سر آپ کا تعلق ہے, تو سر یہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی بات کی ایز اے چیف ایگزیکٹو آف پروونس, پہلے تو ان کو وہ ایکٹ کرنا چاہیے نا جس کے لیے وہ آئے ہیں. ٹھیک ہے. پولیٹیکل لیڈر بعد میں, وہ دیکھیں پولیٹیکل لیڈر بننا, گنڈاپور صاحب نے بھی بننے کی کوشش کی لیکن پھر بھی وہ کچھ تھوڑا بہت بیلنس کر کے چلتے تھے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, فیڈریشن کے ساتھ, فیڈرل کے ساتھ, اسی حساب سے ان کو پھر ڈیل بھی کیا جاتا. اب یہ ایز اے اگر وزیر اعلیٰ آئے ہیں تو پہلے تو وزیر اعلیٰ بنے نا, اس صوبے کی ذمہ داری لینا, کیونکہ صوبہ باقی بھی پارٹیوں کا ہے نا, خالی یہ نہیں کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ رہتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی پاکستانی ہیں, یعنی کہ وہ بھی کہیں باہر سے آئے ہیں. تو ایک اس کو اگر کہتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ سے, ایسا نہیں ہو چاہیے. جائیں جہاں مرضی کریں, جائیں بلوچستان میں بھی کریں نا جا کے, وہاں کیوں نہیں جا کے کرتے؟ وہاں سے ان کے پاس 2-4 سیٹیں تھی پچھلی دفعہ, تو وہ لوگ کہاں پہ گئے؟ سوری صاحب کہاں ہیں؟ میں آج ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو لوگ تھے بلوچستان میں کیوں نہیں آتے؟ وہاں پہ بھی آ کے پروٹیسٹ کریں, وہاں پہ بھی آ کے کوئی جلسہ کریں, میں تو دیکھنا چاہتا ہوں ان کو. وہاں جاتے ہیں جہاں کوئٹہ میں بھی سر رنگ و سرور کی محفل سجے سر, میں کہتا ہوں آئیں وہاں پہ بھی کرنا چاہیے, لیکن وہ وہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے انریسٹ کرنا پڑتا ہے, جہاں پہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. کراچی آپ کا میٹروپولیٹن سٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے ہمارے ساتھ. اسی طرح لاہور بھی ہے, اسلام آباد بھی ہے. وہ ایسی جگہ پہ جا کے کرنا چاہتے ہیں جس سے پوری دنیا کے اندر ایک میسج آئے کہ دیکھیں جیسے ایران میں بھی حالات خراب ہوئے ہیں, ہمارے ملک میں بھی حالات خراب ہیں. ہمدردی لینے کی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے, ایجنڈا ان کے پاس کوئی ہے نہیں ہے. سب سے بہتر ہے کہ صوبے کے اندر پرفارم کریں, بہتری لے کے آئیں, لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کریں, اپنے بارڈر کو ٹھیک کریں, جو افغانستان کے ساتھ ہے حکومت کا ساتھ دیں. باقی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اب چلتی رہے گی, وہ تو جمہوریت کا حصہ ہے, وہ 5 سال تک وہ چلتی رہیں گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو کوئی انکار بھی نہیں کر رہا, کوئی منع بھی نہیں کر رہا. صحیح, اس سے کوئی منع نہیں کر رہا. اچھا کرنا صاحب, یہاں پہ جو ہے میں آپ سے ایک آپ کا تجزیہ میں لینا چاہوں گا, کیونکہ سر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے, جس کا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے نہج پہ پہنچا دی ہوئی ہے, انتہائی ولولہ خیز جو انگیز قیادت ہے سہیل آفریدی کی, اس کے بینر کے نیچے. اور لیکن سر جو دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو تحریک تحفظ آئین والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 8 فروری کی تحریک بھی چلانی ہے کہ ہمارے جو الیکشن تھا وہ ہم سے رگ کیا گیا اور ہم نے اسٹریٹ موومنٹ بھی چلے گی. لیکن جو ان کے تحریک انصاف کے جو ممبر قومی اسمبلی ہیں ان کے اگر میں بات کرتا ہوں, کھوسا صاحب کی اگر میں بات کرتا ہوں, تو انہوں نے کہا تھا کہ 8 فروری کی تحریک کا انکار کر دیا. تو کیا واقعی تحریک کو چل رہی ہے؟ یہ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ درمیان میں کوئی ہے کہ نہیں ہے, لیکن سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا تحریک جو ہے وہ چلے گی؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے جی, میں اس سے پہلے فورن پاورز, سپر پاورز کی اور اسرائیل کی, جی سر, دونوں کی ملی بھگت سے مسلم ورلڈ کو جو نقصان پہنچا ہے وہ اتنا ہیوج اور اتنا سنگین ہے. وہ بے شک آپ لیبیا کو لے لیں, آپ سیریا کو لے لیں, آپ عراق کو لے لیں, آپ ایران کو لے لیں, غزہ کو لے لیں, فلسطین کو, کوئی جگہ نہیں چھوڑی. بالکل ایسے بالکل کلیئرلی ہر بندہ پاکستان میں یہ بات کر رہا تھا کہ ابھی ایران اور ایران کے بعد پاکستان. یہ تو پہلا فیز جو ہمیں انہوں نے ایران کو اور پاکستان کو جو اٹیک کیے ہیں, وہ تو اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی کی کہ ہم نے وہ جیت لیا, اور بالکل کلیئر کٹ ٹیکنالوجی سے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ان کو, خان صاحب کو 96 سے پالیٹکس میں ہے, اور اس سے پہلے وہ باہر کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ویسٹ کی اسٹریٹجی کیا ہے اور وہ کس طریقے سے مسلمان ملکوں کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. اتنے سارے کیس دیکھ کے ان کو نہیں پتا کہ اس وقت جو معاملہ وہ ایران میں
فلم چلا رہا ہے جی سر وہی فلم یہ پاکستان میں چلا رہے ہیں. کس کے کہنے پہ چلا رہے ہیں, کس کے فنڈ سے چلا رہے ہیں؟ بالکل. وہ فنڈنگ کدھر ہے, وہ کیس کیوں پینڈنگ ہے ابھی تک؟ نہیں یہ تو سر آپ نے بالکل ہی جو ہے نا وہ ہٹ کر دی نا سر آپ نے تو اس چیز جو ہے یہ فیکٹ ہے. ٹھیک ہے. میں تو یہ کہنے میں بھی کوئی بالکل آر نہیں سمجھتا کہ ایسے موقع میں جب ہم کھلا دشمن کی جنگ کا شکار ہے, یہ تو غداری ہے ملک. صحیح. آپ ملک کو سیبوٹاج کر رہے ہیں. آپ کی یہ جرت کہ آپ پوچھیں کہ دشمن کے متعلق مجھے پروف دو, اور آپ کی جرت کہ آپ کہ میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. تم ہے کون ہو, کیا تیری اپنی کیا سٹینڈنگ ہے اس ملک میں, کیا کنٹریبیوٹ کیا تم نے پاکستان بننے میں یا اس کو بعد میں, یا خان صاحب نے کیا کنٹریبیوٹ کیا اس میں؟ سر دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ لٹرلی جو ہے نا وہ ہمیں ہٹ کرتی ہیں اور ہمیں نہ چاہتے ہوئے اس پہ غصہ بھی آتا ہے. لیکن سر میرا خیال ہے احتیاط کا دامن جو ہے وہ اگر وہ نہیں رکھ رہے ایٹ لیسٹ ہمیں تو رکھنا چاہیے. ہمیں تو تھوڑا سا چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن ہم جیسا آپ نے ٹھیک ہے سر بالکل آپ نے اپنے جذبات میں ایک چیز عرض کروں. دیکھیے بات یہ ہے, پاکستان تو ہم سب ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی عارف صاحب کو سن کے. جی ان کی پاکستانیت اور ان کا پاکستان کے متعلق بڑی کلیئر کٹ انہوں نے کہا 79 آنورڈ ہم وکٹم ہو رہے ہیں. بات یہ کہ سارے ہم کسی پارٹی تو بعد میں آئے گی, پالیٹکس بعد میں آئے گی, ہمیں اپنا ذاتی مفاد بعد میں آئے گا. پہلے پاکستان کا مفاد تو بچا لیں, اور اگر بھی ابھی بھی ہم نے زبان نہیں کھولنی وہ بند رکھنے ہیں. تو یہ تو صبح شام سارے ٹی وی اسٹیشن قیدی نمبر 804 کہ رات کو ان کی بہنیں کدھر بیٹھی ہیں, کھا کیا رہی ہیں, پی کیا رہی ہیں, اور پانی آنے والا گندا پانی ہے. ہمارے پاس ایشوز نہیں ہے سر, بیسیکلی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایشو نہیں ہے. ہمارے ملک میں جی بڑے سیریس ایشوز ہیں. ادھر آپ کی پاورٹی ہٹ کر رہی ہے, آپ کی ٹیکسیشن ہٹ کر رہی ہے, آپ کی گورننس نیچے جا رہی ہے, آپ کی اکانومی اسٹیبل, بے شمار ایشو ہے. نیشنل ایشوز کے اوپر اس ملک کو آگے لے کے گائیڈ کریں. لیکن ہم پرسنل ایشوز کو زیادہ لے کے ہم لے کے پرسنل میں بھی صرف ایک پرٹیکولر بندے کے لے کے. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا عارف عباسی صاحب آپ سے ایک لاسٹ کوسچن پوچھوں گا, اس کے بعد میں آپ سے جو ہے وہ اجازت بھی چاہوں گا آپ سے. اچھا کہ پی ٹی آئی نے سر شرجیل میمن صاحب نے آج بیان دیا ہے کہ تحریک انصاف نے جو ہے نا وہ کراچی میں دوبارہ 9 مئی والا واقعہ دہرانے کی کوشش کی. سر کیا واقعی کوئی ہلا گلا ایسا ہوا ہے یا شرجیل صاحب جو ہے صرف آپ پہ الزام لگا رہے ہیں سر؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. 9 مئی کو ہم سازش سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی کے خلاف کی گئی ہے, حکمرانوں نے جس طرح خان صاحب کو اریسٹ کیا. باقی ایک دو چیزیں میں کلیئر کروں, کوئٹہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور جہاں تک کنٹریبیوشن کی تعلق ہے تو جو موجودہ حکمران ہے یہ بھی 1978 سے وزارت خزانہ سے لے کے جنرل جنانی سے لے کے ملک کی تباہی کے ذمہ دار تو یہ ہے کہ آپ کو کس نے لگائے ہیں, یہ اربوں خربوں کی آپ کی کرپشن کس نے کی ہے. مجھے یاد ہے 1980 کی دہائی میں آپ کا ایک روپے اور انڈیا کے 2.5 روپے تھے, 27 روپے کا تھا. یہ کون لوگ تھے جو حکمران نے, اور یہ باری باری آتے جاتے رہے, اور پاکستان کی معیشت بھی تباہ ہوئی, پاکستان سیکٹر تباہ ہوا, پاکستان کا ایکسپورٹ تباہ, پاکستان کے اسٹیٹ لیول تباہ ہوا. یہ کس نے پالیسیاں بنانی تھی؟ کون ہے جو جنریشن سے لے کے عمران خان کے نکال دیں, مشرف کو نکال دیں, مشرف کے دور میں ان کے ساتھی جو ہے نا برتن لے کے آتے تھے. کون ہے اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار؟ اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار وہ ہے جنہوں نے ملک کی پالیسیاں بنائی, سمپل پالیسی بنائی, خارجہ پالیسی بنائی. بالکل ٹھیک ہے. عباسی صاحب اس کے اندر عباسی صاحب اگر میں گرا لگا دوں, عباسی صاحب کی ذمہ دار حکومت تباہی کی ذمہ دار نہیں ہے. اور جو کنٹریبیوٹ ہے عمران خان کے کنٹریبیوٹ آج سے نہیں ہے, 1971 سے لے, اس سے پاکستان سے لیا کچھ نہیں, دیا ہی ہے. چاہے گراؤنڈ کا میدان ہو, چاہے نیشنل ویلفیئر ہو, ہاسپٹل ہو, یونیورسٹیاں ہو, یا اس کے بعد حکمرانی ہو, اس نے جو کیا یہ اب تک کوئی کام کیا تھا پچھلے 4 سال سے, سوائے اس کے انہوں نے کام بند کر دیا. سر آپ کا بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل یہ آج کس کو اپنے قربان میں جاننا چاہیے, یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. ٹھیک ہے سر, بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اپنی غلطیوں پہ بالکل ٹھیک ہے, غلطیوں پہ ہمیں بالکل آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں سر. ہمیں اپنی غلطیوں پہ دیکھنا چاہیے. اور اگر میں ابھی ریسنٹ پاسٹ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ایک بڑی گرما گرم اور دھواں دھار جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس کے اندر انہوں نے مانا ہے اور ببانگ دوہل اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. ادارے سے بطور ادارہ ان کے پالیسیز کے اندر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم ان غلطیوں کو ہی دہراتے جائیں یا ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے جائیں. آپ کا سر بہت بہت شکریہ عباسی صاحب, آپ نے ہمیں اپنا انتہائی قیمتی وقت دیا.
नाजरीन अभी थोड़ी देर में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है रिप्रेजेंटेटिव ज्ञानचंद साहब जो है वो हमें अभी जो है वीडियो ऑडियो और वीडियो पे हमें ज्वाइन करेंगे। नईम साहब, क्योंकि आप हमारे साथ इस वक्त और पॉलिटिकल पार्टी की अगर मैं बात करता हूं तो सर जब ये तहरीक इंसाफ वाले, और खासतौर पे अगर मैं बात करता हूं जब इन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट किए, जब इन्होंने अपना शुरू किया और उन्होंने कहा कि जी हमें बानी तहरीक की जानब से जो हमें पैगाम मिला है, और खासतौर पर अलीमा खान साहबा ने आके जब उसको इंटरप्रेट किया बाहर निकल के, तो इन्होंने जब पंजाब में अपना सफर शुरू किया तो इससे पहले उन्होंने वहां पे काफी ज्यादा लूज टॉक की, और पंजाब में जब वो एंटर हुए हैं तो फिर इनकी अवाम जो थी वो आपके सामने थी, इनको मिला या नहीं मिला। कराची फिर जब ये गए हैं तो इनको वहां से भी बहुत सारी चीजें इनको बाकायदा तौर पे रिसीव किया गया और उनको इज्जत अफजाई की गई, अजरक और टोपी जो थी वो उनको पहनाई गई। तो सर वो मैंने सुना है कि आज उन्होंने सर वो अजरक और टोपी भी वापस कर दी है सोहेल अफरीदी साहब ने। तो सर बेसिकली मुझे कुछ थोड़ा समझाएंगे कि ये पॉलिटिकल कौन सा ऐसा वे है या कौन सी ऐसी चीज है कि जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? सर बात देखिए ना, हम कहते हैं हमें पाकिस्तान है, सब यही कह रहे हैं, कर्नल साहब भी कह रहे हैं, हर वन मदई कहता है, लेकिन जब इनके कोलो फेल में फर्क होगा ना तो बड़ी चीजें फर्क हो जाती हैं। अभी इनके जो लीडर थे जिनको कायद मानते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर की भी बात करते हैं, जो चले गए उनको भी प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, जी जी की बात करते हैं। कोलो फेल आप देख लें, एक सीरीज ऑफ कोलो फेल है ना, अभी हम लोग रिपीट करना शुरू कर जाएं तो फिर लंबी डिबेट है ना उसके ऊपर कि रियासत मदीना और कभी वो आयत ले आते हैं कुरान पाक की, तो वो तो पूरा कुरान है। आप उससे पहले वाली आयत भी पढ़ लें, फिर बाद वाली पढ़ लें, बीच वाली आयत निकाल के अविया का नाम तो वो तो आप बाद भी तो पढ़े ना, इधर नसरत मुस्तकीम, तो बीच में चीजों को अपने तरफ फिट करने की कोशिश करते हैं अपनी जात के ऊपर। एक इंसान है खाली, ठीक है, उस पर केसेस चल रहे हैं और उसका अदालत के अंदर फैसले हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कर्नल साहब ने बात आज वो की कि जो फौरन जो इनके जो फंड्स वाला केस है अगर वही खुल जाता है, बात ये है कि जो बात बड़ी दूर तक चली जाती है। फिर आज तो हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें हो रही, इवन ड्यूरिंग वॉर, आपको पता है ड्यूरिंग वॉर भी यही लोग बातें करते रहे। सही, ये इमरान खान साहब की बहन ही है जिन्होंने संदूर 2 की बात की इंडियन चैनल के ऊपर जाके, हम तो नहीं है, अगर तो देखा गया। अगर हम पहले की बात करते तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है वो तो एक घंटा भी जो है वो लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि सारे का सारा असला और बारूद जो था वो तो हमने यूक्रेन में सेल आउट कर दिया। सर ये अलीमा खान साहब बात ये ना कि 2000 आज इकानमी कहते हैं जी हमने बर्बाद करी, 2018 से लेकर कंपैरिजन कर लेना, पहले 2018 में जब छोड़ के गए मियां साहब 2017-18 में, तो उसके बाद से अब उन्होंने क्या किया 5 सालों में? हमने खराब की, चलो 5 सालों में ठीक कर लेते, वो नौकरियां दे देते, वो घर ही बना देते जिन्होंने बनाने थे, वो जो सारे लोगों को बाहर बैरून मुल्क एम्प्लॉयमेंट देनी थी उसका 5% दे देते। मैं कहते हैं जी ज्यादा नहीं देते। इन्होंने वही नारा लगाया, इन्होंने आने के बाद जब ये गए वहां से तो इन्होंने रेमिटेंसेस रोक दी, पता है ना आपको, इन्होंने मुझे पता पाकिस्तान में पैसा ना भेजें, बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान में पैसा ना भेजें भाई, वो तो मुल्क के लिए पैसा भेजने, इन्होंने बिल फाड़े, कौन कौन सी चीज इन्होंने नहीं की। लेकिन बात है कि वो एक पॉलिटिकली तो चले ठीक है, हम उसको ले सकते हैं कि इनके नारे हैं अपनी गेन करने के लिए लोगों की तवज्जो, लेकिन दिया क्या? इंतशार, झूठ, फसाद, मतलब यूथ को खराब किया। यूथ से ज्यादा आप देख लें कि मुल्क कहाँ पे जाके खड़ा हो गया। हम किसी वक्त में सियासत करते हैं, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की भी सियासत की हमने, पीपल्स पार्टी भी सामने होती थी, हमारे सारी बीएसओ भी होती थी, पीएसएफ भी होती थी, डीएसएफ भी होती थी, आज तक कभी हमने गाली गलौज की सियासत। बिल्कुल ठीक है सर। अभी आपने पीपल्स पार्टी का नाम लिया तो पीपल्स पार्टी के जो ज्ञानचंद साहब है उन्होंने सर हमें ऑडियो लाइन पे हमें ज्वाइन कर लिया है। तो अभी ज्ञानचंद साहब को सर मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। कैसे मिजाज है सर आपके? जी ज्ञानचंद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? शुक्र फर्स्ट क्लास। जी जी सर। अच्छा ज्ञानचंद साहब, मुझे ये बताएं सर, अभी जो तहरीक इंसाफ को सर आपने बड़ी इज्जत दी, उनको सर आपने अजरक टोपी और घुमाया फिराया, आपके जो वजीर थे वो खुद जा गए हैं सूबाई वजीर और उन्होंने उनको खुशामदीद कहा, लेकिन उसके बाद अब सर सुना है उन्होंने आपको अजरक और टोपी भी वापस कर दी है कि हम आपका तोहफा नहीं कबूल करते। सर क्या मसला क्या हुआ? वो आपसे इतने नाराज क्यों है सर? नहीं, मेरा ख्याल है तो अजरक और टोपी तो लेके गए हैं, लेकिन उन्होंने उस अजरक और टोपी की जो इज्जत करनी चाहिए वो नहीं की है। ठीक है, हम समझते हैं कि पीपुल्स पार्टी डायलॉग पे यकीन रखती है और हमने उनको उनके मैंडेट जो वो चीफ मिनिस्टर थे उसको इज्जत दी। अब उनका ज़र्फ है कि उसको वो किस तरह से देखते हैं। हमने उनको जलसे करने की भी इजाजत दी और हमने उनको प्रोटोकॉल भी दिया, हमने उनको सिक्योरिटी भी दी,
ٹھیک ہے, اور بعد میں ان کو پولیٹکس کرنی ہے. یہی تو مسئلہ ہے جو پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے. ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے کہ بھئی ہم کسی کو اسپیس نہ دیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا نیم آف ڈائلاگ. ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کو سننا اور سننا چاہتے ہیں. یہ ہے کہ یہ اپنی ہی رٹ لگائے ہوتے ہیں کہ غلط ہو, لیکن ان کو تو چاہیے کہ بھئی کسی بھی طرح سے اقتدار دو. اس کے علاوہ ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. کوئی نارمز ہوتے ہیں, کوئی پارلیمانی سیاست ہوتی ہے, ڈیموکریسی کے کچھ اصول ہے, ڈیموکریٹک رویہ ہونا چاہیے, وہ چیزیں سب ان کے پاس نہیں ہے. تو اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, بات یہ ہے کہ چاند صاحب, گیان چاند صاحب, یہ جو ابھی بات ہوئی ہے یہاں پہ, اور اس سے پہلے بھی جو کرنل سیف صاحب نے بھی بات کہی ہے اور نعیم کریم صاحب نے بھی بات کی ہے کہ, اور خاص طور پہ اگر میں آپ کے جو ہیں جو شرجیل میمن صاحب کی, اگر میں ان کی آج کی جو پریس کانفرنس اگر اس کی میں بات کرتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کو دوبارہ انہوں نے دہرانے کی کوشش کی ہے یہاں پر آ کے کراچی کے اندر. انہوں نے جو ہے وہ پتھراؤ کیا, پولیس والوں کو انہوں نے زخمی کیا, انہوں نے آتش زدی کرنے کی کوشش کی, اور اگر اس میں گاڑیاں توڑی, خاص طور پہ میڈیا کی گاڑیاں توڑی. بلکہ میں تو یہاں اس میڈیا کی گاڑیوں تک کا تو سر میں آپ کو بڑا کلیئر بتا سکتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست ہیں, وہ اپنے ڈی ایس این جیز کو لے کے گئے. اگر میں ان کا نام بھی اگر لے دوں, اگر برا نہ منائے, تو خاص طور پہ چینل 5 کی بات کرتا ہوں میں, اور جیو نیوز کی اگر بات کرتا ہوں, تو ان کی گاڑیوں کو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ اور جو ہے ان کو پتھراؤ کیا گیا. تو سر کیا اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ دوبارہ ایک اور 9 مئی کرنا چاہتے تھے, کہ وہ آپ کو ایجیٹیٹ کر رہے تھے, جو آپ نے نہیں کیا سر؟ دیکھیں, ایک چیف منسٹر آیا ہے دوسرے صوبے میں جی, آج آپ ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس اجرک و ٹوپی کی عزت نہیں رکھی. انہوں نے جو جلسہ کیا اس میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی. آج نیوز والے کی بھی شکایت ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ بھی رویہ نہیں رکھا گیا, ان کے بھی کیمراز وغیرہ توڑے گئے. وہ کل ارباب چانڈیو ہیں, وہ بات کر رہے تھے کسی ویلاگ میں. تو یہ کون سا رویہ ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کو پیپلز پارٹی اچھی نہیں لگتی ہے, آپ کو حکومت اچھی نہیں لگتی ہے, آپ ان کو بھی نقصان کرتے ہیں. پولیس کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے, ان کو نقصان دیا گیا ہے. پولیس نے اور گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ کسی بھی طرح سے ان کو کوئی پھڈا کرنے نہیں دینا, کوئی جلاؤ پھیراؤ کرنے کا موقع نہیں دینا, اور پولیس نے پوری کوشش کر کے بچا کے کوئی نقصان نہیں کرنے دیا, بڑا کوئی نقصان نہیں کرنے دیا. لیکن انہوں نے تو ہر حد تک گئے نا. ان کو زیادہ مزہ آتا کہ کوئی سر پھٹتے, خون نکلتا, تو زیادہ ان کو ملتا کوریج, زیادہ ملتی. انٹرنیشنلی بھی کوئی نہ کوئی ہیومن رائٹس والے آ جاتے کہ بھئی ان کے ساتھ ظلم ہے, پولیٹکس کرنے نہیں دی جا رہی ہے. تو یہ اس قسم کی حرکتیں کرنا ٹھیک ہے, کوئی مناسب نہیں ہے کسی ڈیموکریٹک پارٹی, تو اس کو کہنا ہی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہو سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. اسی چیز پہ سر میں کرنل صاحب سے ان کا تجزیہ لیتا ہوں. کرنل صاحب جس طرح یہ بات کر رہے تھے, گیان چاند صاحب نے یہ بات کہی اور انہیں بتا رہے تھے کہ وہ انہوں نے ایجیٹیٹ کرنے کی کوشش کی. اور سر اس سے پہلے جس طرح آپ نے کہی تھی, اور آپ نے بڑا ایک بڑا زبردست آپ نے بات کی تھی کہ وہ شرارت سے انہوں نے بیان دیا تھا. تو سر کیا واقعی وہ یہاں پہ بھی یہ شرارت ہی کر رہے تھے؟ جی میں تو بالکل کلیئر ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ سازش ہو رہی ہے. جی, یہ میرے ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے بائی ڈیزائن. خان صاحب جب سے کنٹینر پہ چڑھے ہیں, کس کے کہنے پہ, کس کے پیسوں سے, کس کے مشن پہ چڑھے ہیں, اس کے بعد میں نے ان کو آؤٹ آف پاور اور ایز اے پرائم منسٹر, اور ابھی تک پرائم منسٹر کے بعد جو انہوں نے 50 جلسے کیے, اور جو انہوں نے فوج کو ٹارگٹ کیا, اور ابھی جب یہ ابھی دیسی مرغیوں کے ولایتی فاختوں والے مہمان بنے ہوئے ہیں, اس وقت بھی دیکھیے نا, بات یہ ہے, یہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے, خان صاحب نے پاکستان کو آگے لے جانے میں کون سا قدم اٹھایا. ہم تو سمجھتے ہیں یہ کشمیر کا سودا کر کے آگے تھے. انہوں نے کہا تھا ہر ہفتے میں باہر کھڑا ہوا کروں گا, وہ 2 ہفتوں کے بعد بھول ہی گئے, گول کر کے, جب تک کہ وہ مودی نے 370 اے نہ ڈال دیا. کوئی چیز, کوئی بھی میجر ایونٹ دیکھ لیں, انہوں نے کیا دیا؟ کوئی میزائل دی ہیں, کوئی ٹینک دیا ہے, کوئی جہاز دیا ہے, کوئی تیار تھے آپ کے ٹینڈر,
وہ کوئی کہیں جا کے ان کو ڈیفنس پروڈکشن کو اکانومی میں ڈالا جو اس وقت ڈالا جا رہا ہے. ڈیفنس پیکٹ کی ہے, آئے انہوں نے انٹرنیشنلی ملک کو آئسولیٹ نہیں کر دیا تھا, ان کی تو کال نہیں سنتا تھا, لابنگ والوں کو لاکھوں ڈالر دیے کہ میری بات کرا دیا کرو بائیڈن. وہ نہیں ہو سکا, ہم سارا کچھ بھول جائیں, کیوں بھول جائیں؟ اور پھر یہ ابھی جو یہ رول ادا کر رہے ہیں, ہے انہوں نے کوئی بات فلسطین کے متعلق کی آج تک؟ نہیں سر. ہے انہوں نے کبھی کوئی ایران کی مطلب بات کی؟ ہے انہوں نے مسلم کنٹریز میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں ان کے اوپر ان کی کسی کی مدد کی؟ بھی آپ تو 90% کہتے ہیں ادھر لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور اوورسیز 100% آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے, ہمارے ساتھ تو پھر کوئی ہم تو کوئی بھی نہیں ہے, ہم تو ویسے ہوا کے اوپر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا سر. آپ بہت اچھا آپ کا ویلڈ پوائنٹ آ گیا. نعیم صاحب, یہ جو موومنٹ چلنی ہے, موومنٹ نہیں چلنی, مسائل ہونے یا نہیں ہونے, لیکن سر میرا ایک چھوٹا سا اس کے اندر ایک کوشچن ہے کہ کیا کے پی کے سے آپ نکل کے آتے ہیں اور آپ صرف ان ہی لوگوں کے ساتھ اپنا انٹریکشن رکھتے ہیں جو کہ آپ کے ہی علاقے سے مائگریٹ ہو کے یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کی آبادیاں یہاں پہ بیٹھی. سر کیا اس سے آپ یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ہماری پاپولرٹی بہت زیادہ ہے اور وہ بھی صرف 2 علاقوں کے اندر, اور اس 2 علاقوں کی پاپولرٹی دکھا کے آپ پورے کے پورے صوبے کے اوپر سر اپنا جو ہے وہ دعویٰ دائر کر دیں گے؟ سر بات ہے نا کہ ابھی پنجاب میں بھی آئے تھے چند روز پہلے, بڑا وی آئی پی ان کو ٹریٹمنٹ بھی ملا, انہوں نے سیر بھی کی, سارا کچھ دیکھا, انہوں نے کوئی ایسا ایپیسوڈ نہیں ہوا. اب وہ جس نیت سے جاتے ہیں اس نیت سے اگلے بندے کو تو پتا چل جاتا ہے جس صوبے میں گئے. اب سندھ میں گئے ان کو تو اندازہ ہوا, انہوں نے 25,000 کرسیوں کا بھی کہا, انہوں نے کہا جی ہم سب کچھ کرتے ہیں آپ کے لیے, آپ آئیں پورا من جلسہ کریں اور چلے جائیں, ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں, کھانا بھی دیں گے, پانی بھی دیں گے, سب کچھ دیں گے. نہیں سر, کھانے پانے انہوں نے یہاں تک اگر بندے پورے نہیں ہوتے ہم بندے بھی بھیج دیتے. تو بات وہی ہے نا کہ آپ کسی ایک طرف آپ پنجاب کی اپنی لیڈرشپ کو دیکھ لیں جو آپ کے جتنے. ہاں سر, یہ میرا ایک کوشچن ہے سر, یہ میرا کوشچن ہے کیونکہ وہ عباسی صاحب سے کرنا تھا, چلیں خیر اس کو اومیٹ ہو گیا. لیکن سر اب یہ ایون اگر پنجاب کے اندر وہ آئے ہیں تو پنجاب کی لیڈرشپ غائب تھی سر, وہی پوچھ رہے ہیں. سندھ میں وہ گئے ہیں تو سندھ کی لیڈرشپ غائب ہے. سر آپ کے ایم پی ایز ہیں نا, ہے نا, 60-50-70 کوئی ایم پی ہے نا, وہ کہاں ہیں؟ ان 60-50-70 لوگوں کے ساتھ کوئی 100 لوگ ہیں. چلے ہم ان کو وہ 6-7 ہزار 8 ہزار بندہ کم سے کم سپیڈ کے اوپر نظر تو آ جائے نا ہمیں کہ جی وہ باول نگر سے بھی نکلا ہے, وہ آپ کا باولپور سے بھی نکلے ہیں 100 بندے, وہ نکل کے پورا امن 2-4-6 بسیں لے کے آئے ہیں اور اس کارواں میں شامل ہوئے ہیں اور آگے جا کے انہوں نے پیش کیے ہیں کہ جی ہم وہ چیز ہی نہیں ہے. آپ وہیں سے انتشار لے کے آتے ہیں, کرائے کے لوگ لے کے آتے ہیں, اس میں آدھے اغوانی ہوتے ہیں, اسلحہ آپ کے پاس ہوتا ہے, ڈنڈے آپ کے پاس ہوتے ہیں, سب کچھ آپ لے کے آتے ہیں اور آپ تیار ہو کے آتے ہیں کہ جی آپ 27 نومبر بنائیں یا آپ 9 مئی بنائیں. دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا. اب پاکستان جہاں پہ چلا گیا ہے دنیا میں, وہاں پہ تو پاسبل ہی نہیں ہم اس چیز کے بارے میں سوچیں, کیونکہ عوام کو آگے شعور, اب عوام اس لیول پہ رہی نہیں کہ جو پہلے کی طرح نعرے اور جھوٹ اور سب کچھ پہ چلتی ہے. اب ان کو نوکریاں مل رہی ہیں, ان کو اسکل ڈیولپمنٹ مل رہی ہے, عوام کی ان کی ٹریننگز ہو رہی ہیں. میں خود اس کا حصہ ہوں, آپ کا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا, میں دیکھتا ہوں, میں تو بلوچستان میں دیکھتا ہوں سر کہ وہاں اس جیسے صوبے کے اندر جو ہے نا آج اسکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لوگ ٹریننگ لے رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, امپلائمنٹ ہو رہی ہے. جو ان کے نعرے تھے ہم ان کو لے کے چل رہے ہیں. آپ آئے, آپ نے موٹر وے روک دی ہے, سیالکوٹ موٹر وے بننا تھا, کہاں کاسٹ اس کی چلے گی 4 سال کے بعد, میاں صاحب نے آگے اس کو کمپلیٹ کیا. سر ان کی اپنی ریپڈ بس سسٹم, آپ ہزارہ موٹر وے دیکھیں, ہزارہ موٹر وے کس نے بنائی ہے؟ آپ مطلب آپ انفراسٹرکچر پہ تو بات ہی نہیں کرنے دیتے نا خان صاحب, کہتے نہیں جی سڑکوں کی ضرورت نہیں ہمیں تو سر انہوں نے تو خود کہا. ابھی ریسنٹ اگر وہ پنجاب کے اندر آئے تو سہیل افریدی صاحب سے جب ان سے بات ہوئی تو وہ جب یہاں پہ انٹریکشن تھا جرنلسٹ کے ساتھ, تو انہوں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سڑکوں سے عوام کو سہولت نہیں ملتی کیونکہ یہ مجھے میرے لیڈر نے کہا ہے. تو سر یہ کیونکہ اگر ترقی جو ہوگی وہ سر شعور دینے سے, اور لہٰذا ہم نے شعور دے دیا. سر یہ انہوں نے سر آن ریکارڈ ہے سر یہ بات یہ ہے نا کہ اب یہ سارے چند لوگوں تک نعرے رہ گئے نا. آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی سارا پاکستان ہمارے ساتھ ہے, 25 کروڑ ہمارے پاس ہیں, ساری باتیں, تو وہاں وہ ہیں کہاں جو ان کی باتیں سنتے ہیں؟ میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں نا کہ وہاں آتے کیوں نہیں پھر سامنے کوئی پروٹیسٹ کریں, کہ بتائے کہ جی ہم یہ جو ہے نا انفراسٹرکچر کے خلاف ہیں. ہم دیکھیں آپ ان کے دور کی ڈیولپمنٹ کو خالی آپ دکھا دیں نا ہمیں, یہ آپ کے آ کے کسی ٹاک شو میں بیٹھ جائیں, ایک ڈیولپمنٹ کی لسٹ دے دیں. سر وہ شفیع جان صاحب کی بات آ جائے گی 1950 کا پروجیکٹ, سر وہ انہوں نے ان کو دے دیا, پھر وہ 1970 سر یہ بی آر ٹی کا میں حصہ رہا ہوں,
ان کی جو BRT بن رہی تھی میں خود اس کا حصہ تھا, میں اس کے اندر خود ایز اے کنٹریکٹر میں نے کام کیا ہے. آپ کے 4 یونٹ ان کو دیے ہوئے ہیں, 2 یونٹ لگے ہوئے ہیں, ان کے 2 یونٹ آج تک نہیں لگ سکے. بالکل میں بس واش کی بات کر, ٹھیک ہے یہ تو چھوٹی سی پینٹ ناٹ پینٹ, میں تو اس سے بھی بہت چھوٹی سر. ابھی جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ جو گورنمنٹ جو رائٹ ناؤ جو گورنمنٹ ہے سر, وہ آپ کا سر, کیونکہ آپ تو گورنمنٹ کا حصہ ہیں یا آپ کی پارٹی ہے, تو اس میں کرنا صاحب میرا کوشچن سر آپ سے, اور ابھی ریسنٹ میں بات کرتا ہوں تو جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے اوپر بھی جا رہے ہیں, خاص طور بلوچستان کے اندر بھی ہو رہی ہے. لیکن سر اگر دوسری جانب ہم دیکھیں تو میں تو سر کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن سر میں پھر بھی میں نریندر مودی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اگر مجھ سے پرسنلی پوچھتے ہیں, میں نریندر مودی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, کیونکہ جب اس نے ہمارے اوپر سندور آپریشن کو تھوپا تو سر اس میں 2 فائدے ہوئے. پہلا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر رہ کے ریاست کے خلاف جتنے بھی بولنے والے تھے یا ریاست کے خلاف جتنے بھی لوگ تھے اندر سے, وہ سر کھل کے باہر آ گئے, پہلی بات. اور دوسری بات سر, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کبے نو لت وجی کبا سیدھا ہو گیا. سر ہم پورے 18 کے قریب اس وقت ممالک ہو گئے ہیں جو کہ ہمارے GF-17 تھنڈر طیارے انٹرسٹڈ ہیں پرچیز کرنے. تو سر ابھی جو ہو رہا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اس پروجیکٹ کو؟ کیا آنے والے دنوں میں, سب سے پہلے تو مجھے سر اس پروجیکٹ کا بتائیں, دوسرا آنے والے دنوں میں کیا پاکستان کو آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر, گلوبل ورلڈ کے اندر ایک اچھا ویپنز کا سیلر آپ دیکھ سکتے ہیں سر اس کو؟ جی میں بڑی ایک میننگ فل بات کرنا چاہوں گا. جی سر 1936 میں US پریزیڈنٹ نے یہ فیصلہ کیا اور ان کی کیبنٹ کہ ان کو ڈیفنس انڈسٹری کی ایکسپورٹ سے پیسے کمانے چاہیے, ملک چلانا چاہیے. اس لیے انہوں نے باقی اپنی چیزیں دیکھی کہ ان کے پاس باقی چیزیں کتنی ایکسپورٹیبل مٹیریل ہے نہیں ہے, ان کی انڈسٹری HR انٹینسو ہے کہ نہیں ہے. ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ بڑا ہی سوچا سمجھا فیصلہ تھا. اس سے آج تک وہ بینیفٹ لے رہے ہیں, بالکل لے رہے ہیں. بے شک ان کو خام خواہ کی جنگوں میں ٹانگ پھنسانی پڑے, ٹھیک ہے, ہر جگہ کوئی نہ کوئی محاذ بانا ڈال ڈول کے کہیں ایٹ اے ٹائم وہ اس وقت 6 فرنٹ کھول کے بیٹھے. بالکل سر, وینزویلا بھی کھلا ہے, یہ بھی کھلا ہے, 12 بالکل وہ گرین لینڈ بھی کھلا, ایران بھی کھلا. مطلب وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ مینج بھی کر سکیں گے کہ نہیں کر سکتے, مگر وہ چونکہ ان کی ڈیفنس انڈسٹری ہے, سلسلہ گرم ہوگا تو چیزیں بکیں. اس کا مطلب ہے کہ سر آپ برائٹ فیوچر دیکھ رہے ہیں. ہمارا برائٹ فیوچر ہے, ہماری ڈیفنس انڈسٹری بہت ایڈوانسڈ ہے. ہم نے کبھی اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا ڈیو ٹو سیکورٹی ریزنز. نیوکلیر سے ہم جب شروع ہوئے تھے تو اس کے بعد ہم انٹرنلی بہت کچھ سیکھ گئے. پاکستان فورس کو یا فورسز کو, ایئر فورس سمیت, نیوی سمیت, جب کوئی اٹیک کرتا ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ اتنا جاہل ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے کون لوگ ہیں, کیا کچھ اپنا وہ قربان کر رہے ہیں. فوج کی نوکری کوئی آسان نوکری نہیں رہے گی. فوج کی نوکری آپ کے بچے جوان جو پوسٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اگر 10 بندے ہوتے ہیں 150 بندہ اس کو اٹیک کر رہا ہوتا ہے رات کو ود نائٹ ویژن ڈیوائسز. بالکل بات یہ ہے 150 بندے کو روکنے کے لیے وہاں پہ 10 جوان موجود ہوتے ہیں, اور وہ 10 جوان اپنی جان وار دیتے ہیں لیکن ان کو آگے نہیں آنے دیتے, اور افسر سب سے پہلے شہید ہوتے ہیں. کہیں بھی دیکھیں گے وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور یہ پاکستانی فوج کے اندر, یہ پاکستانی فوج کی یہ ہسٹری بنا دی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, اب یہ ہسٹری بن گئی ہے. یار آپ کتنے بدقسمت بندے ہو, بجائے آپ ساتھ کھڑے ہو ان کو مضبوط کرو. دیکھو آپ کا ملک جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو گیا. اور جس طریقے سے میں آفینسو ڈپلومیسی کی, صحیح, آپ کے آرمی چیف نے, حافظ صاحب نے اور شہباز صاحب نے, سر اس کا رزلٹ ہمیں نظر آنا. بالکل ٹھیک ہوگا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین کیونکہ میرے پاس وقت کی بہت شدید قلت ہے, آپ کا کرنل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, نعیم کریم صاحب آپ کا بہت شکریہ, گیان چاند صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور اس سے پہلے اپنا عارف عباسی صاحب وہ ہمارے ساتھ آڈیو لائن پہ موجود تھے, ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ نے تمام تر گفتگو سنی. آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت پازیٹیو ہوگا, اور ہم بھی لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے. تب تک کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.